مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور آقائے دو عالم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجلس کے آداب کو بیان کیا کہ کس کے پاس بیٹھنا ہے اور کس کے پاس نہیں بیٹھنا۔ قرآن عظیم فرقان حمید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کی زندگی کے مختلف شعبہ جات کے اندر رہنمائی فرمائی کہ انسان کی زندگی کے کئی شعبے ہیں، ہر شعبے کے اندر قرآن عظیم فرقان حمید اپنے ماننے والے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ مثلا انسان نے کھانا ہے، پینا ہے، تو کھانے کے اندر کون کون سی چیزیں کھانی ہیں، قرآن رہنمائی فرماتا ہے۔ کون سی چیزوں سے منع کیا ہے، قرآن اس کی بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ مشروبات ہیں، اب پینے کی کتنی چیزیں ہیں، اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی کرے گا کون سی چیز تم نے پینی ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جس کے پینے سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کی زندگی کا شعبہ ہے بیٹھنا، کسی کے پاس بیٹھنا، اور بیٹھنا یہ ایک بڑا عظیم شعبہ ہے۔ بیٹھنے کے بعد ہی کئی کاموں کا آغاز ہوتا ہے۔ بندہ کسی کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے نتیجے میں بندہ کھاتا بھی ہے، اس کے نتیجے میں بندہ پیتا بھی ہے، اس کے نتیجے میں بندہ ایک دوسرے کی بات سنتا بھی ہے۔ تو بیٹھنے کے بعد کئی سلسلے مارز وجود کے اندر آتے ہیں۔ جب بندہ کسی کے پاس بیٹھے نہیں تو جو چیزیں بیٹھنے کے بعد پیدا ہوتی ہیں وہ بھی پیدا نہ ہوں۔ اس لیے قرآن عظیم فرقان حمید کی روشنی کے اندر بیٹھک کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اچھی بیٹھک سے انسان کا کردار اچھا ہو جاتا ہے اور بری بیٹھک سے انسان کا کردار برا ہو جاتا ہے۔ جس طرح کی بیٹھک ہوگی اس کے مطابق پھر انسان کی زندگی کے اندر اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن عظیم فرقان حمید نے اس موضوع کو بھی بڑی تفصیلی طور پر بیان فرمایا کہ تم نے بیٹھک کے اندر کس چیز کا لحاظ رکھنا ہے اور کس چیز کا لحاظ نہیں رکھنا۔ اب سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے سننے والے، یہ خطاب ہے قیامت تک تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں، جو ہماری آیتوں میں پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں یا ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی وہ آیات کے اندر پڑھنا تو ایک اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بندہ قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے، اس سے اپنی زندگی کو درست کرتا ہے، زندگی کے اندر کردار کے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں ان آیات کی روشنی کے اندر ان خامیوں کو دور کرتا ہے۔ ایک پڑھنا یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جس پڑھنے کا ذکر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا یا تو مذاق اڑا رہا ہے یا اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تم نے اس سے اعراض کرنا ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ کہ جب تم یہ دیکھو کہ کسی مجلس کے اندر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم نے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے انسان کے لیے ہر مجلس درست، کچھ ایسی مجالس ہیں جو بندے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یا کسی کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، جس کے پاس مرضی بندہ بیٹھے۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ جس کے پاس بندے کا دل کرے بندہ بیٹھ جائے۔ لیکن یہاں پر اللہ خود پابندی لگا رہا ہے۔ کیا لگا رہا ہے؟ جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے کہ کس مجلس کے اندر بیٹھنے کا میرے بندے کو فائدہ ہوگا اور کس مجلس میں بیٹھنے سے نقصان ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس مجلس کے اندر میری آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تشریحات غلط کی جا رہی ہیں، جو قرآن پاک کی صحیح تشریح تھی اس کو نہیں بیان کیا جا رہا۔ پوری 1400 صدیوں سے جو قرآن کی تشریحات آ رہی ہیں اس کو چھوڑ کر کوئی اور تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑانا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے فرماتا ہے کہ اگر یہ کام تم دیکھو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تم نے ایسے لوگوں سے بچنا ہے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا نہیں ہے۔ آج کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر لوگ ہر بندے کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ واعظ گمراہ ہو، لوگ اس کی تقریریں بھی سنتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو منع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر واضح الفاظ سے فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اس سے بچ کر رہنا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک اور بات میں وہ مشغول نہ ہو جائے۔ یعنی جو وہ دھندا کر رہا ہے غلط، اس سے رک کر کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائے۔ تم نے اس کے پاس نہیں جانا، تم نے اس کے پاس نہیں جانا۔ اور آگے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے، تمہیں پتہ نہیں چلا
کہ جس مجلس میں تم گئے ہو کسی نے تمہیں دعوت دی ہے، تمہیں نہیں پتا یہ جس مجلس کے اندر میں گیا ہوں یہاں کسی بد عقیدہ نے بیان کرنا ہے، تمہیں نہیں پتا تھا۔ جب اس مجلس میں تم پہنچ چکے ہو اب تمہیں پتا کہ جو بیان کرنے والا واعظ ہے وہ تو گمراہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ نہ کرو، تم وہاں پر بیٹھے رہو۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ جب تمہیں پتہ چل جائے پھر وہاں پر تمہارا اٹھنا ضروری ہے۔ اب مجھے بتائیں کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ اٹھا رہا ہے۔ اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ؟ اگر آج کوئی عالم کہہ دے کہ فلاں بد عقیدہ کی بات سننا جائز ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں یار یہ عالم لوگ بھی فرقہ وارث کی باتیں کرتے ہیں، دیکھو جی وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی رسول اللہ کا فرمان پڑھ رہا ہے، وہ بھی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر واز کر رہا ہے، تو یہ ملا لوگ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کا واز سننے سے منع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے شرطیں بیان کی ہیں کہ ہر ایک کا واز نہیں تم سن سکتے، بلکہ اگر ایسا واعظ ہے جو قرآن و سنت کی تشریحات غلط کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تشریحات لوگوں کے سامنے غلط بیان کر رہا ہے، تو اس کا واعظ سے گمراہی پھیلے گی، اس کے واعظ سے معاشرے کے اندر ظلم پھیلے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ظالم ہے، اس ظالم کے پاس یاد آنے کے پاس تم نے نہیں بیٹھنا، تم نے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اجازت بھی دی ہے جو ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو منع کیا ہے ان کا ذکر تو کر دیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس جا سکتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں، وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہاں نصیحت دینا شاید وہ باز آ جائیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ بد عقیدہ کے پاس کسی گمراہ کے پاس اس لیے جاتا ہے تاکہ میں اس کی اصلاح کروں، جس طرح پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرزے کے مقابلے میں آئے اور وہاں پر اصلاح کے لیے آئے کہ اس نے قرآن و سنت کی جو غلط تشریحات کی ہیں ان تشریحات کا پردہ میں سب کے سامنے چاک کروں، لہذا پیر مہر علی شاہ صاحب کا جانا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہ پیر مہر علی شاہ تو مرزے کے مقابلے میں گئے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالموں کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے ہر چیز کا الگ الگ موقع ہے۔ جس کو منع کیا گیا ہے وہ بندہ عام بندہ ہے، جس کو اس کی گمراہیوں کا پتہ، عام بندے کو بیٹھنے کی اجازت ہے، اور جو بندہ اس کی گمراہیوں کو سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی گمراہیوں سے پردہ چاک کر کے جو اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے کہیں گمراہ نہ ہو جائے، وہ اس وجہ سے جاتا ہے، تو اس کے جانے کا حکم بھی قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا عوام الناس کے لیے ہر عالم کا واز سننے کی اجازت، بلکہ وہ عالم، میں انشاءاللہ بھی حدیث پاک آپ کو سناؤں گا جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، کوئی یہ بھی نہ کہہ دے کہ آپ علماء کے پاس بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو اپنے نبی کا فرمان سناؤں گا کہ حضور نے خود فرمایا ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو۔ کون سا عالم ہے جس کے پاس بیٹھنے کا حضور نے فرمایا ہے؟ اسی وجہ سے آج ایک گھر کے اندر کئی فرقے جنم لے چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ احتیاط نہیں کی گئی۔ سوشل میڈیا ہمارے سامنے ہے، یوٹیوب پر چلے جائیں، ہر شے آپ کے سامنے آ جائے گی، ہر فرقے کا بندہ آپ کے سامنے آئے گا، اور لوگ آزادانہ لحاظ سے ہر بندے کو سنتے ہیں، جس کی وجہ سے نتیجے کے اندر گمراہی پیدا ہو رہی ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پابندی لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا لگائی ہے؟ اب یہ آیت تھی سورۃ الانعام کی۔ اب سورۃ النساء کی بھی آیت آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، یہ قرآن پاک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 ہے۔ اس کے اندر مزید اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح کر کے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا۔ کیا اتار چکا؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو، اللہ کی آیتوں کو، جو اللہ نے آیات قرآن میں اتاری ہیں، جب تم ان کو کیا کرو؟ سنو۔ اب سننے کا انداز بھی کئی طرح کا ہے۔ سننا یہ ہوتا ہے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے عمل کی درستگی کے لیے آیات کو سنا جاتا ہے، یا آیات کو سنا جاتا ہے کہ میرے عقیدے کی اصلاح ہو۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز سے سننے کی بات کی کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو، اس کا انداز کیا ہو؟ یکفر بہا، کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے۔ کسی مجلس میں تم پہنچ چکے ہو، اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے۔ وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی اصل تشریح تھی اس کو چھپا دیا گیا۔ مذاق کے اندر یہی ہوتا ہے نا، جو حقیقت ہوتی ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے، اور جو چیز حقیقت نہیں ہوتی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں یار میں مذاق کر رہا تھا، میں کون سی حقیقت کی بات کر رہا تھا؟ یعنی قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو اصلی معنی ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس مجلس کے اندر اللہ کی آیات کی ہنسی منائی جا رہی ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پھر تم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ ان کے ساتھ آج لوگ کئی لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، بد مذہبوں کے جلسوں میں جاتے ہیں، بد مذہبوں کی تقریریں سنتے ہیں۔ اب ان آیات سے اللہ منع کر رہا ہے کہ تم نے ان کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اچھا بندہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے، بیٹھنا شروع کر دے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس نقصان کو بھی بیان فرمایا۔ جو نقصان ہمیں نظر بھی آ رہا ہے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں یار فلاں بندہ تو پہلے ٹھیک تھا، بد عقیدہ ہو گیا، یہ اچھا بھلا تھا یار، اس کو ہو کیا ہے؟ تو اس نے بیٹھنے کے اندر احتیاط نہیں برتی۔ تو اللہ فرماتا ہے جب بد مذہب کے پاس بیٹھنے سے احتیاط نہیں برتا تو کیا ہوتا ہے؟ انکم اذا مثلہم، اللہ فرماتا ہے ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، بد عقیدہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ بد عقیدگی کس طرح ملی تحفے میں؟ کہ بد عقیدہ کے پاس بیٹھنے سے احتیاط نہیں برتی۔ اگر احتیاط برتا تو بد عقیدگی کے جراثیم اس بندے کی طرف۔ اب حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ ظاہری مریضوں سے جو بچتے ہیں اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے۔ جس طرح کرونا کے حالات کے اندر تو بڑے بڑے لوگ بڑی احتیاط کرتے تھے، سوشل ڈسٹینس بھی ہو رہا تھا اور ماسک کا بھی استعمال ہو رہا تھا کہ کہیں کسی کا جراثیم دوسرے کو نہ پہنچ جائے۔ اب اس کو کسی نے فرقہ واریت سے تعبیر نہیں کیا، اور اگر آج ہم کہتے ہیں کہ کسی بد مذہب کے پاس نہیں بیٹھنا تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یار یہ فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟
ظاہری بیمار کے پاس بیٹھنے سے لوگ احتیاط کرتے ہیں کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں. تو یہاں جو باطنی طور پر بیمار ہے، جس کے باطن کے اندر بیماری چھپی ہوئی ہے، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے تم نے اس کے پاس بیٹھنا. جب بیٹھنے سے منع کیا ہے تو اس کی تقریر سننے کا وبال کیا ہے؟ ابھی بیٹھنے کی بات ہو رہی، کیونکہ بیٹھنے کے نتیجے میں بعد میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ کھانا، اس کے ساتھ پینا، اس کی بات کو سننا، یہ پھر الگ سسٹم شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے پہلے دروازے پر پابندی لگا دی کہ تم بیٹھنے کا دروازہ ہی بند کر دو، کہ جس کے نتیجے میں تمہیں اس کی تقریر سننی پڑے، جس کے نتیجے میں تمہیں اس کے پاس کھانا پڑ جائے، جس کے نتیجے میں تمہیں اس کے پاس چائے اور پانی پینا پڑ جائے، تم نے اس کے پاس بیٹھنا نہیں. اگر تم بیٹھے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے انکم اذا مثلہم، بے شک تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، تمہارے اندر بھی وہی جراثیم آ جائیں گے. اب یہ میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر اپنے موضوع کو بیان کیا کہ بیٹھنے کے اندر احتیاط کا پہلو کیا ہے، کہ بیٹھنے کے اندر معیار دیکھنا ہے جس کے پاس میں نے بیٹھنا ہے. اب میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک جو کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 147، اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات ہے، یہ عام بندے کی بات ہے، یہ کس کی بات ہے؟ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ اس کی بات ہے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت جابر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجلسوا مع کل عالم الا مع عالم. حضور نے فرمایا ہر عالم کے ساتھ نہ بیٹھو. کیا فرمایا؟ ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو، الا مع عالم، مگر اس عالم کے پاس تم نے بیٹھنا ہے. یدعوکم من خمس الی خمس، جو تمہیں 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف بلائے. کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ عالم جو تمہاری شخصیت کے اندر 5 تبدیلیاں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس عالم کے پاس بیٹھو. ہو سکتا ہے وہ 5 کمیاں تمہارے اندر ہو، ان 5 کمیوں کی اصلاح کر کے اس کی جگہ پر دوسری 5 چیزیں تمہیں دے. اس عالم کے پاس بیٹھو. اگر جس عالم کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر حضور فرماتے ہیں لا تجلسوا مع کل عالم، پھر اس کے پاس ہے. اب پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے من الشک الی الیقین. اس عالم کی شان یہ ہے کہ تمہارے عمل کے اندر یا تمہارے عقیدے کے اندر پہلے شک تھا. پہلے کیا تھا؟ اب اس عالم کا علم جو ہے وہ تمہارے عمل سے شک کو دور کرے، تمہارے عقیدے سے شک کو دور کرے، اور تمہارے عمل اور عقیدے کے اندر یقین کو بھر دے. یعنی تمہارا عمل بھی یقین کی طرف چلا جائے اور تمہارا عقیدہ بھی یقین کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے. اور جو عالم تمہیں شکی مزاج بنا دے، تمہارے عمل کے اندر بھی شک ہے، تمہارے عقیدے کے اندر بھی شک ڈال دے، تو ایسے عالم کے پاس، اور یہ عالم آپ کو بڑے ملیں گے یوٹیوب پر. یہ عالم مثلا دیوبندیوں کا ایک عالم ہے طارق مسعود، کراچی کا ہے، اور اس کا بیان کے اندر اگر آپ سنیں گے
اگر اس کے 100 بیان ہے نا، اس بیانوں کے اندر 95 بیان عورتوں پر ہیں، کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کے اندر 4 شادیوں کی اجازت ہے، آپ شادیاں کریں، یعنی اس طرح کا جو موضوع ہے بس انہیں اسی کو بیان کرنا ہے۔ عورت جو ہے وہ بھی کسی مرد کے ساتھ شادی کر لے، مرد جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ شادی کر لے، یعنی اس نے یہی اس کا موضوع ہوتا ہے۔ مجھے کسی بہن کا فون آیا، اس نے مجھے پوچھا کہ مجھے طلاق ہوگی، میں کیا کروں؟ میں نے اس کو کہا شادی کر لو۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ اب وہ بندہ، کسی نے اس سے پوچھا مزارات اولیاء کے حوالے سے، درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکم۔ اب کسی بندے نے اس سے پوچھا کہ مزارات اولیاء پر جانا کیسا؟ اب اس نے جواب دیا کہ مزارات اولیاء پر جانا شرک ہے۔ مزارات اولیاء پر جانا، خواجہ صاحب کے دربار پر، داتا صاحب کے دربار پر، غوث اعظم کے دربار پر جانا کیا ہے؟ جو جائے گا مشرک ہو جائے گا۔ اب وہی بندہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ ہندوؤں کی کالی ماتا ہے، کالی، اس کو دیکھنے کے لیے ان کے مندر میں گیا۔ یہ حال کی بات ہے۔ مجھے یہ شوال مکرم کی چھٹیوں کے اندر کسی دوست نے اس کا کلپ دیا، باقاعدہ مجھے کلپ دکھایا کہ دیکھیں جی حضرت صاحب، یہ بندہ کالی ماتا کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اچھا، ہندوؤں کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا کہ میرا بڑا شوق تھا کہ میں آ کر وزٹ کروں، کالی ماتا کا نام بڑا سنا ہوا ہے۔ اب ہندو بڑے متعصب ہیں، ان کو بٹھایا، چائے پانی پلائی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہندو مشرک ہے، ہندو کیا ہے؟ ظالم ہے، کہ میرے اللہ کے ساتھ دوسرا شریک مانتا ہے۔ کتنا بڑا ظالم ہے۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے کہ تم نے ظالم کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اب یہ وہ عالم ہے جو شک پیدا کرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ظالم کے پاس نہیں بیٹھنا، اور یہ جا کر کس کے پاس بیٹھ گیا ہے؟ اب جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے یار یہ عالم ہے، اس کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، منبر پر بیٹھ کر واز بھی کرتا ہے، ایک طرف کہتا ہے مزارات پر جانا شرک ہے، کہ مزارات پر کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے توحید کا درس دیا، حضور کی نبوت و رسالت کے پرچار بلند کیے، اس کے پاس جانا تو منع ہوا۔ تو جو ہندو کالی ماتا کو خدا کہہ رہا ہے، اس کو مورتی کو پوج رہا ہے، ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے، جس کو پوج رہا ہے، اور یہ بندہ جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اس کے پاس جب گیا اور جب مجھے کلپ دکھایا تو میں نے کہا تیرے عالم ہونے پر لعنت ہے، کہ تو نے پڑھا کیا ہے؟ تو نے علم کی تذلیل کروائی۔ اب کالی ماتا کو اس نے کمرے میں رکھا ہوا تھا ہندوؤں نے، اب یہ کہنے لگا کہ مجھے دکھائیں تو صحیح۔ ہندو بڑے متعصب ہیں، انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب، اندر نہ عورتیں ہیں۔ اندر کون ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، کسی سے جان چھڑانی ہو نا، بندہ کوئی بہانہ بنا لیتا ہے۔ مطلب کسی مہمان نے کسی جگہ پر جانا ہو، کسی جگہ پر جانا، بندہ کوئی بہانہ بناتا ہے یار اندر بھی سامان پڑا ہوا ہے، سامان کا بہانہ نہ، تو بندہ کہتے ہیں اندر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو پھر مناسب نہیں۔ آگے سے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں۔ یہ کلپ آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا۔ اب یہ وہ ہے عالم جو شک پیدا کرتا ہے کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ تم نے ظالم کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، اور یہ بندہ اپنی مسجد سے نکل کر ہندوؤں کے پاس پہنچ گیا، جو ہے ہی مشرک ہے، جو ہے ہی کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت دیکھیں، اس نگاہ نبوت کا فیض دیکھیں۔ حضور کو پتا تھا کہ ایسے عالم پیدا ہوں گے جو لوگوں کو شکی بنائیں گے،
کیا بنائیں گے؟ حضور نے فرمایا تم نے شکی عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں شک میں مبتلا کر دے، بلکہ اگر تم نے بیٹھنا ہے تو اس عالم کے پاس بیٹھنا ہے جو تم سے شک کو نکال کر تمہیں یقین کے درجے کی طرف لے جائے۔ کس کی طرف لے جائے؟ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، آپ دوسری مثال سنیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کی بڑی شانیں ہیں، اور معیار الوہیت دو چیزیں ہیں، واجب الوجود ہونا، واجب الوجود کا مطلب ہے اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ مستحق عبادت ہونا یہ دوسرا معیار ہے کہ عبادت کے صرف اور صرف لائق کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ یہ کیا ہے؟ اونچی بات سے بولیں، یہ کیا ہے؟ واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ اب یہ تو عقیدہ ہو گیا۔ اب اگر کوئی عالم یہ بات کہے حاجت روا ہونا بھی معیار الوہیت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے اندر نہیں پایا جاتا، علم غیب کا ہونا یہ بھی معیار الوہیت ہے، اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو۔ اب اگر کوئی یہ بات کرتا ہے اور کی بھی ہے، آج تک کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حقیقی حاجت روا اللہ ہے، علم غیب اللہ کی شان ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مانے گا مشرک ہو جائے گا، جو اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم مانے گا مشرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ عالم اپنے ماننے والوں کو شک میں ڈالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب آپ کہیں گے کیسے شک میں ڈالتا ہے؟ اس پر کوئی دلیل بھی دیں۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، کیونکہ بغیر دلیل کے بات کرنا اس کا مزہ نہیں آتا۔ اب جو کہتا ہے حاجت روا، مشکل کشا ہونا، یہ کس کی شان ہے؟ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ آئیں میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی چھٹے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، چھٹے پارے کی یہ آیت نمبر 55 ہے، آیت نمبر، اور سورۃ المائدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا مددگار، ولی بمانا مددگار۔ اب یہاں پر ولی کا معنی دوست بھی ہے، دوست بھی ایک دوسرے کا مددگار ہوتا ہے۔ دوست معنی بھی کریں تو اس کے اندر بھی مدد والا معنی پایا جاتا ہے، وہ اپنے دوست کی ہیلپ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، وَرَسُولُهُ، اللہ کا رسول ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالی حاجت روا ہونا، مشکل کشا ہونا، مددگار ہونا صرف اپنے لیے بیان نہیں فرما رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح اللہ مددگار ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول بھی مددگار ہیں، اللہ کی عطا سے اللہ کے ماننے والے مومنین بھی مددگار ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں جس عالم نے یہ کہا صرف مددگار اللہ ہے، اس نے بتائیں شک میں ڈالا ہی نہیں ڈالا؟ کہ بندہ یہ آیت پڑھ کر شک میں مبتلا نہیں ہوگا؟ یار اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ مددگار ہے، اللہ کے رسول مددگار ہیں، ایمان والے مددگار ہیں، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ صرف اللہ مددگار ہے۔ تو یہ عالم کون ہے جو بندوں کو کس میں ڈال رہا ہے؟ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ شکی عالم کے پاس بیٹھنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہتے ہیں غیب کا جاننے والا بھی کون ہے؟ اب اس پر بھی میں آپ کو آیت سنا دیتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی چوتھا پارہ ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ چوتھا پارہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بیان فرماتا ہے
یہ آیت نمبر ہے 179، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے۔ اللہ کی شان نہیں کہ اے عام لوگوں، کیونکہ غیب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اے لوگوں، عام لوگوں، اللہ کی شان نہیں کہ اپنی نعمت کو عام کرتا رہے، غیب کا علم تمہیں دے دے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، یعنی اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب دے دیتا ہے۔ اب جو عالم یہ کہے غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے، تو مجھے بتائیں وہ عالم شک میں ڈالنے والا ہے یہ نہیں ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے نا، بتائیں ہے نا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ غیب کا علم اپنے رسولوں کو بھی دیتا ہے۔ اب جو یہ آیت پڑھے گا وہ تو یہ کہے گا اللہ کا قرآن تو فرما رہا ہے کہ غیب میں اپنے رسولوں کو دیتا ہوں، غیب میں اپنے رسولوں کو، تو وہ فلاں مسجد کا عالم یہ کہہ رہا تھا کہ غیب کو اللہ کی سوا کو جانتا، اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ غیب میں دیتا ہوں، وہ کہتا ہے غیب ہے، تو وہ پھر عالم کیا کر رہا ہے؟ شک میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے کس عالم کے پاس بیٹھنا ہے؟ تم نے اس عالم کے پاس بیٹھنا ہے جو تمہارے عمل سے، تمہارے عقیدے سے شک کو نکال کر عمل کے اندر بھی یقین کو بھر دے، تمہارے عقیدے کے اندر بھی کیا کر دے؟ بھر دے۔ تو وہ عالم کون سا ہے؟ جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی نظر پر ہے، ان کی فکر پر ہے۔ وہ یہ بتائے گا کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں اللہ حاجت روا ہے، اس کا مطلب یہ ہے بذات حاجت روا اللہ ہے، بذات حقیقی حاجت روا اللہ ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے جسے اللہ چاہے تو حاجت روا بنا دیتا ہے، حاجت روا بنا دیتا ہے۔ حقیقی غیب کا جاننے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالی جسے چاہے اپنے رسولوں میں سے غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ وہ عالم ہے جو شک سے کس کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ یقین کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اب اس کیفیت کے اندر جب بندہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے پھر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ تو پہلے عالم کی شان کیا ہے کہ شک سے نکال کر یقین کی طرف لے جائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسری شان کیا ہے؟ وَمِنَ الْعَدَاوَةِ إِلَى النَّصِيحَةِ، کہ عالم کی شان یہ ہے کہ جو نفرت سے نکال کر نصیحت کی طرف لے جائے۔ کس کی طرف لے جائے؟ اب اہل سنت کے علاوہ آپ جتنے بھی فرقے ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں، ان فرقوں کے اندر عداوت ہی دعوت ہے۔ اہل تشیع کا فرقہ ہے، اس کے اندر صحابہ کی دعوت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مکاتب فکر ہیں، اس کے اندر ولیوں کی دعوت ہے۔ اللہ کے نبیوں کے مقام کو نہ ماننے کی دعوت ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے لیے یہ چیز نہیں مان سکتے، شرک نہ ہو جائے۔ وہ جو دل کی بیماری ہے وہ بیماری مجبور کرتی ہے کہ اس چیز کو نہیں ماننا، اور وہ بندہ اور وہ عالم جس کی تعلیمات عداوت کی طرف لے کر جا رہی ہیں، میرے آقا فرماتے اس کے پاس نہیں بیٹھنا، بلکہ اس عالم کے پاس بیٹھنا ہے جو عداوت کی بیماری کو دھو کر اس کے اندر خوشبو بھر دے۔ اس عالم کے پاس بیٹھنا ہے جو تمہیں یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ وہ بھی اعلیٰ درجے کی شخصیات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع اہل بیت اطہار وہ بھی اعلیٰ درجے کی شخصیات ہیں۔ اور جو عالم تمہیں یہ بتائے اللہ تعالی بہت قادر مطلق ہے،
اللہ تعالیٰ بے مثل و مثال ہے، اس کی مثل کائنات کے اندر کوئی شے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کمالات کو اگر دکھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات بندوں کے ذریعے رونما فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے بندوں سے مردے زندہ کروا دے، اپنے بندوں سے کیا کروا دے؟ زندہ کرنا اس کی شان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کا اظہار کروانا چاہے تو اپنے بندوں کو اپنی تجلیات کا مظہر بنا لے۔ تو یہ کون سا عالم بیان کرے گا؟ یہ سنی عالم بیان کر سکتا ہے، اور کوئی بھی عالم ہو وہ یہ بات نہیں بیان کر سکتا۔ آپ اس کی تقریر سے اندازہ لگائیں گے تو اس کی تقریر سے آپ کو عداوت آئے گی، عداوت کی جھلک محسوس ہوگی۔ اور یہ اہل سنت ہے جس کا سینہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تجلی کی برکت سے مدینہ بن گیا ہے، صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ وہ صحابہ کا پیار بھی بتائے گا، اہل بیت اطہار کا پیار بھی بتائے گا، اور قیامت تک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء ہیں ان کا پیار بھی بتائے گا۔ لیکن جو دوسری کمپنیوں کے لوگ ہیں، کوئی صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اہل بیت کو کہہ رہا ہے، کوئی ولیوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو یہ اہل سنت کے عالم کی پہچان ہے کہ وہ عداوت سے کس کی طرف لے کر جاتا ہے؟ نصیحت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری عالم کی شان کیا ہے؟ من الکبر الی التواضع، جو تکبر سے عاجزی کی طرف لے کر جائے۔ کس کی طرف لے کے جائے؟ جس عالم کا واہ سن کر انسان سراپا تواضع بن جائے۔ کیا بن جائے؟ اس کے اندر انکساری آ جائے، تواضع آ جائے، تعظیم کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور یہ بھی سوچ اہل سنت کے عالم کا واہ سننے سے آتی ہے، وگرنہ کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے واہ سننے سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے حضور کی طرف پشت کرو اور اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کرو۔ یہ متکبرانہ کھڑا کرنا اہل سنت کے علاوہ دوسروں کا کام ہے کہ وہ رسول اللہ سے چہرہ موڑنے کا کہتے ہیں کہ اپنی پشت کس کی طرف کرو؟ رسول اللہ کے چہرے کی طرف، اور اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کرو۔ کتنے بے وقوف ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کعبہ بنا ہے حضور کے صدقے بنا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو کہ رسول اللہ کا در اقدر یہ تو کعبے کا کعبہ ہے کہ کعبے کا کعبہ بننا بھی حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تو اللہ نے فرمایا اے محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب آپ جس قبلے پر راضی ہو جائیں گے اے محبوب ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ نے یہ بھی نہ کہا محبوب نماز تو پوری کر لو، 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب کی رضا کے اندر تاخیر نہ ہو جائے، فرمایا محبوب اپنے چہرے کو نماز کی حالت میں پھیر دو، مسجد حرام کی طرف پھیر دو، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور مسلمانوں کو بھی آرڈر ہو گیا جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اور بے وقوفو تمہیں یہ قرآن نہیں آتا کہ تم اس قرآن سے غافل ہو کہ کعبے سے پوچھو، کعبہ تو کہتا ہے کعبہ بننے کے اندر میں بھی اس کا محتاج ہوں، اور جن کے روزے پر آئے ہو اور جو عالم وہاں پر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ کعبے کی طرف منہ نہ کرو بلکہ کس کی طرف کرو؟ وہ قبلے کی طرف کرو، اس کا مطلب ہے کہ وہ تواضع نہیں پیدا کر رہا، وہ کیا پیدا کر رہا ہے؟ تکبر پیدا کر رہا ہے، انسان کے اندر بڑائی پیدا کر رہا ہے۔ اور جو عالم یہ کہے گنبد خضرا کی طرف چہرہ نہ کرو، کس کی طرف؟ شرک نہ ہو جائے، سنہری جالیوں کی طرف رخ نہ کرو، کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، تو وہ تواضع کا درس نہیں دے رہا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ان کو چاہیے فرشتوں کو بھی روکے،
میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 70,000 فرشتہ صبح آ رہا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آ رہا ہے. کتنے ہو گئے؟ 1,40,000 فرشتہ روزانہ آ رہا ہے. اور کرتا کیا ہے؟ محبوب فرماتے ہیں میرے مزار کا طواف کر رہے ہیں. پھر تو معاذ اللہ ان کی تعلیمات کے مطابق فرشتے بھی مشرک ہو گئے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے منہ موڑ کر کس طرف منہ کرو؟ کعبہ کی طرف کرو. فرشتے طواف کس کا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کا طواف کر رہے ہیں. اور اتنے کثیر فرشتے ہیں، روزانہ 1,40,000 آ رہے ہیں. ابھی یہ سلسلہ قیامت تک چلنا ہے. یہ 15ویں صدی چل رہی ہے. کون سی؟ یہاں پر آ کر سارے کیلکولیٹر بھی فیل ہو جاتے ہیں. ابھی تک اتنا فرشتہ طواف کر چکا ہے. اے رسول اللہ کے غلاموں، تمہاری شان کیا ہے؟ تم پر پابندی نہیں لگائی کہ ایک دفعہ ہو جاؤ پھر جانے کی اجازت ہے، بلکہ زندگی کے اندر جب بھی جاؤ بار بار جاؤ اور رسول اللہ کے در کی زیارت کر کے آؤ. تو میرے آقا فرماتے ہیں جو عالم تمہیں تکبر سے موڑ کر عاجزی انکساری کی طرف لے جائے اس کے پاس بیٹھو. اور یہ چیز کس کے پاس ملے گی؟ یہ سنی عالم کے پاس ملے گی کہ جو تمہارے اندر تعظیم مصطفیٰ کو بھر دے گا کہ ولیوں کا ادب کس طرح کرنا ہے، جو تمہیں بتائے گا اللہ کے نبی کا ادب کس طرح کرنا ہے. اور آگے حضور نے فرمایا وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ. چوتھی اس عالم کی شان یہ ہے جو تمہیں ریاکاری سے نکال کر اخلاص کی طرف لے آئے. کہ تم اگر نماز ریاکاری سے پڑھ رہے ہو، صدقہ و خیرات ریاکاری سے کر رہے ہو، کوئی بھی نیک عمل ریاکاری سے کر رہے ہو، جو عالم تمہیں یہ کہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، تم نے صدقہ و خیرات کرنا ہے اللہ کے لیے، تم نے کسی کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کرنا، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس عالم کا آواز سنو. اور پانچویں علامت کیا ہے اس عالم کی جس کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے؟ حضور فرماتے ہیں وَمِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الرَّهْبَةِ. جو تمہیں چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، دلی خواہش، اس سے موڑ کر اللہ کے خوف کی طرف لے جائے. یعنی وہ عالم کا واز تمہیں نفسانی خواہشات کا غلط استعمال کرنے سے روکے کہ جب تم نفسانی خواہشات کی طرف جا رہے ہو تمہیں اس عالم کی بات یاد آ جائے کہ میں نے اپنی آنکھ کو غلط خواہش کے ساتھ استعمال نہیں کرنا، کہ مجھے فلاں عالم نے بتایا تھا کہ آنکھ کا غلط استعمال کیا جائے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں. اپنے ہاتھ کا غلط استعمال نہیں کرنا، اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا. جو عالم یہ تبلیغ کرے میرے آقا فرماتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا ہے. اور جو آزادی دے، جو یہ کہے میوزک بجانا بھی جائز ہے. آج ہوتا ہے نا کہ رقص کر رہی ہیں عورتیں ان کے سامنے، اور ایسے پیر دما دم مست قلندر بنے ہوئے ہیں، ایسے پیر ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کے سامنے عورتیں رقص کرتی ہیں. مجھے کسی بندے نے ایک پیر کی ویڈیو دکھائی اور میں دیکھ کر حیران ہو گیا. وہ پیر صاحب پرلے درجے کے جاہل انسان ہیں اور ان کو ذاتی طور پر خود جانتا ہوں. قرآن پاک بھی صحیح طریقے سے انہیں پڑھنا نہیں آتا ہوگا. مسند خلافت پر وہ متمکن ہو گئے. ان کا عرس ہوتا ہے بڑوں کا، جو ان کے بڑے بزرگ ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے ان کے بڑے کس لیول کے تھے. آج کئی ایسی قبریں ہیں کہ لوگوں نے دھندا چلانے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے کسی بابے کی قبر بنا دی. اس کا نام بھی نہیں پتا ہوتا، لوگ کہتے ہیں یہ بڑی پہنچی سرکار ہے. میں وہ حقیقت بتا رہا ہوں. کئی ایسی قبروں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہاں پر وہ اللہ کے ولی نہیں ہے، اس کی زندگی ولایت والی نہیں ہے، لیکن دھندا چلانے کے لیے. ایک جگہ پر میں گیا اور کسی بندے نے وہ اس مسجد کے اندر ہی کسی بندے کی قبر تھی. اب وہ اس مسجد کا امام سن کر اس کی بات مجھے حیرانگی ہوئی کہ یار مسجد کے امام کی یہ حالت ہے، پھر عوام کی حالت کیا ہوگی. اس نے مجھے کہا کہ جس وقت یہ بابا جس نے مسجد بنائی ہے اس کا عرس ہوتا ہے،
ہر سال. اب مسجد بنانے سے بندہ ولی بن جاتا ہے؟ بولے تو صحیح. اور ولایت کا اپنا ایک نصاب ہے، وہ ایک اعلیٰ درجے کی ڈگری ہے. اب اس بندے کا سال میں عرس ہوتا ہے اور مسجد کے کونے کے اندر اس کی قبر بنی ہے. وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو مشورہ یہ دیا تھا کہ اسی قبر کو گلی کے قریب کر دیا جائے تاکہ گلی کے قریب دروازہ نکل جائے اور ادھر قریب ہی پیسوں کا گلہ رکھ دیا جائے تاکہ جب عرس ہو تو گلہ بھی پیسوں سے بھر جائے. گلہ بھی. اب کئی لوگوں نے یہ دھندا شروع کیا ہوا ہے. ولایت کی شان کیا تھی اس کو بنا کیا دیا ہے. ولایت کی شان کیا تھی اور وہی میں بتا رہا ہوں. اس پیر صاحب کی انداز کیا ہے. اگر اس طرح کے پیر ہوں گے تو پھر معاشرے کے اندر گمراہی بٹے گی. ہوتا کیا ہے، عرس ہو رہا ہے، وہ پیر صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ ڈالے ہوئے پیسوں کے، سامنے مرید رقص کر رہے ہیں. پہلے دن مرد ناچتے ہیں اور دوسرے دن عورتیں ناچتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ اچھا عورتیں ناچتی ہیں، پھر وہ بابا جی کیا کہتے ہیں؟ منع نہیں کرتے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں، عورتوں کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں. اور مریدین کو سختی سے یہ آرڈر ہے بس عورت کو ہاتھ نہیں لگانا، آنکھوں سے نظارہ کرتے جائیں. آنکھوں سے دیکھنے کی اجازت ہے، ہاتھ لگانے کی اجازت. اگر کوئی ہاتھ لگا دے جس سے کنٹرول نہ ہو اپنی خواہش، ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو پیر صاحب اس کے آپ پر ڈنڈا مار دیتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہاتھ. یہ ہمارے معاشرے کا ناسور پیر ہیں جنہوں نے ہمارے مسلک کی تباہی مچا دی ہے. ایسے جعلی پیروں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. پیر کی باقاعدہ شرط ہے، اگر آپ کو شرائط والا پیر نہ ملے تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں داتا صاحب کا مرید ہوں، آپ یہ کہہ دیں میں غوث پاک کا مرید ہوں. تو میرے غوث پاک فرماتے ہیں جو کسی صدی کے اندر رہنے والا ہو وہ اپنے آپ کو میری طرف منسوب کر لے، ہم اس کو اپنی غلامی میں لے لیتے ہیں. تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ جب قیامت کا دن آئے گا آپ بھی غوث پاک کی غلامی میں اٹھائے جائیں گے. اور غوث پاک فرماتے ہیں میں اتنی دیر تک اپنے رب کی بارگاہ سے ہٹوں گا نہیں جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لو. تو لہٰذا ایسے ڈھونگیوں سے بچ کر رہیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں ایسے جاہل خطیبوں سے جو لوگوں کو ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں، قصے کہانیاں من گھڑت سناتے ہیں لوگوں سے داد لینے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے. ایسے جاہل خطیبوں سے بچیں اور ایسے جاہل پیروں سے بھی بچیں کہ جو لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی بجائے اپنی دکانداری چمکاتے ہیں. اور اگر اصل پیر دیکھنے ہیں تو میرے داتا علی اجمیری جیسے دیکھو کہ جنہوں نے لٹریچر، یہ داتا صاحب کی کتاب میرے پاس، یہ کشف المعجوب، داتا صاحب کتاب والے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پیروں کو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں. میرے داتا صاحب کتاب والے ہیں اور کتاب بھی کس کے اندر لکھی؟ فارسی زبان کے اندر لکھی. آج کے پیروں کو میں دعوت دیتا ہوں یہ فارسی کے الفاظ داتا صاحب کو سمجھا کر دکھائیں، اللہ ماشاءاللہ جو صحیح ہے ان کی بات ہے. اور یہ جو ڈونگی پیر بنے ہوئے ہیں میری دعوت ہے مجھے ایک لائن داتا صاحب کی اس کشف المعجوب کی بارے سمجھا کے دکھائیں، پتہ چل جائے گا کتنے وہ پیر صاحب ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. میرے غوث پاک نے کتابیں لکھی، بڑے بڑے بزرگان دین نے کتابیں لکھی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے مکتوبات لکھے کہ جن کے مکتوبات کی اتنی گہرائی ہے کہ اس کو پڑھ کر لوگ ولی بن جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے. ایسے واعظین سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے عقیدہ خراب ہو، اور ایسے 2 نمبر پیروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس سے آپ کا عمل کیا ہو؟ کمزور ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.